سجدے میں دعا کا طریقہ، کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، یا پھر اٹھ جائیں، یا کچھ اور طریقہ ہے؟ لبنہ صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا، اور آپ نے فرمایا جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کرو۔ تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہے ہیں تو اسے تو سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی، اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے۔ باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو، نمبر دو عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور، یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے، کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا، اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں پڑھیں، اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے، لیکن اگر کوئی فرض کے سجدے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے کوئی۔ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب، میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، تو یہ الفاظ ہیں، تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں۔